پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 12 جنوری سے 5 ٹی20 انٹرنیشنل میچز کی سیریز کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی بیٹنگ لائن کو چھیڑا جا رہا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ تحفظات بھی ہیں۔ سیم ایوب، میں یہاں پر زیادہ نا امیدی نہیں پھیلانا چاہ رہا، لیکن کچھ حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس سیریز سے پہلے آپ کو آئیڈیا ہو کہ در حقیقت ہم جو چینجز کر رہے ہیں ہم بہتری لانے کے لیے کر رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر بابر اعظم کی قیادت میں ون ڈے فارمیٹ کی پاکستان کی رینکنگ کی بات کریں تو پاکستان ٹیم چوتھے نمبر پر ہے، ٹی20 رینکنگ میں چوتھے نمبر پر ہے، ٹیسٹ فارمیٹ میں پاکستان ٹیم چھٹے نمبر پر ہے۔ ایک تو یہ ہے رینکنگ کے لحاظ سے دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے نئے کپتان پاکستان ٹیم کو کہاں لے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہم سیم ایوب سے اور یا جو دیگر ہمارے کھلاڑی ہیں جن سے امیدیں ہیں، اسٹرائک ریٹ کے حوالے سے اصل مسئلہ ہے، کیونکہ ایوریج کے اعتبار سے، رنز کے اعتبار سے تو رضوان اور بابر اعظم سے کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ البتہ اسٹرائک ریٹ مین چیز ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ 2023 میں اگر پاکستان کے وہ پلیئر جنہوں نے کم از کم سال بھر میں 50 رنز تو کم از کم بنائے ہوں، اگر انہیں اسٹرائک ریٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں پر صرف عمر جمال ہیں جن کا اسٹرائک ریٹ بہت شاندار ہے، لیکن وہ ٹیل اینڈر ہیں، ظاہر ہے ان کو زیادہ کاؤنٹ نہیں کرتا۔ 27 کی ایوریج رہی ہے 2 ٹی20 میچز میں، اور 203.70 کے اسٹرائک ریٹ سے رنز کیے۔ افتخار احمد کا اسٹرائک ریٹ 175 رہا۔ بابر اعظم کا اسٹرائک ریٹ 146 ہے، جو کہ کسی بھی پاکستانی پلیئر کا تیسرا ہائیسٹ اسٹرائک ریٹ ہے، اور 43 کی ایوریج ہے، 43 کی ایوریج ہے۔ اس کے علاوہ رضوان نے 54، سب سے زیادہ 54 کی ایوریج کے ساتھ رنز کیے، لگ بھگ 140 ان کا اسٹرائک ریٹ رہا، 139.65۔ فہیم اشرف پھر 133 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ رہے۔ پھر سیم ایوب جو کہ پاکستان کے لیے افغانستان کے خلاف سیریز کھیلے، نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز کھیلے، ان کا اسٹرائک ریٹ 123 ہے۔ اور یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ ہوم کنڈیشن میں یا پھر افغانستان کی بولنگ لائن کے خلاف اگر سیم ایوب کو ناکامی ہوئی ہے تو کیا وہ نیوزی لینڈ میں یہ چیلنج پورا کر سکیں گے؟ خاص طور پر ان کے اوپر یہ پریشر بھی ہوگا کہ اسٹرائک ریٹ بہتر رکھنا ہے، کیونکہ انہیں لایا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ پاکستان ٹیم جارحانہ انداز میں کھیلے اور اچھے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ رنز کرے۔ تو ان کا فی الحال جو اسٹرائک ریٹ ہے وہ خاصا کم ہے، اور شاداب خان کا 113 کا اسٹرائک ریٹ رہا۔ لیکن فخر زمان جنہیں ایک جارح مزاج بیٹسمین کہا جاتا ہے، وہ 2023 میں 112.28 کے اسٹرائک ریٹ سے رنز کر سکے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ فخر زمان کی جو کارکردگی ہے ٹی20 فارمیٹ میں وہ ویسی نہیں ہے جیسا کہ ون ڈے فارمیٹ میں۔ ون ڈے فارمیٹ میں انہیں ٹائم مل جاتا ہے، اور جب وہ کریز پر سیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ جارحانہ بیٹنگ کر سکتے ہیں، اور یہ ان کے اندر ایبلٹی ہے۔ ہر پلیئر کی ایک خاصیت ہوتی ہے، جس طرح کچھ پلیئرز ہوتے ہیں وہ آتے ہی مار دھاڑ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ پلیئر ایسے ہوتے ہیں جنہیں کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور فخر زمان ان پلیئرز میں شامل ہیں جنہیں ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ اگر شروع کی 20-25 گیندیں وہ صبر و تحمل کے ساتھ کھیل لیں تو پھر وہ بڑی اننگز کھیلتے ہیں۔ اب تک وہ جتنی بڑی اننگز کھیلے ہیں ان سب کی اگر آپ شروع کا ان کا آغاز دیکھ لیں تو وہ شروع میں سلو کھیلے ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ٹی20 فارمیٹ میں کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اتنی زیادہ گیندیں وہ دیکھ کر کھیلیں۔ تو یہاں پر یہی مسئلہ ہے جو کہ فخر زمان کے ساتھ شروع سے آ رہا ہے کہ وہ شروع سے اگر ہٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنی وکٹ گوا دیتے ہیں، اور اسی پریشر میں ان کی وکٹ ہمیشہ چلی جاتی ہے، اور اسی لیے اب وہ ان کا اسٹرائک ریٹ کیونکہ بڑے اسکور نہیں کیے، یہ اپنا اسٹرائک ریٹ اسی طرح کور کر لیتے ہیں کہ شروع میں سلو کھیل لیں، بعد میں ہارڈ ہٹنگ کر لیں، تو ان کا جو اسٹرائک ریٹ ہے وہ لیول ہو جاتا ہے، یہ اچھا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ بڑا اسکور کرنے میں ناکامیاب نہ ہو سکیں تو ظاہر سی بات ہے شروع میں ان سے رنز نہیں ہوتے، بڑے اسٹروک نہیں لگتے، اس لیے ان کا اسٹرائک ریٹ کم ہوتا ہے۔ تو 112 کا اسٹرائک ریٹ ہے، اور نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں بھی انہیں موقع دیے جانے کا امکان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پاکستان کے جو ٹاپ آرڈر بیٹسمین ہیں یہ ان کے اسٹرائک ریٹس ہیں انٹرنیشنل میچز میں، کیونکہ پاکستان سپر لیگ میں یا نیشنل ٹی20 کپ کا جو اسٹرائک ریٹ ہے وہ زیادہ شاید اتنا میٹر نہیں کرتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کے لیے کھیلتے ہوئے انٹرنیشنل میچ میں آپ کی کارکردگی کیسی ہے۔ تو یہاں پر جو مجھے لگتا ہے کہ کسی حد تک پریشر ہوگا فخر زمان کے اوپر بھی اور سیم ایوب کے اوپر بھی کہ وہ اپنا اسٹرائک ریٹ بہتر کریں، کیونکہ جب رضوان اور بابر اعظم جو کہ اچھی ایوریج کے ساتھ رنز کر رہے ہیں، اور کہیں دیکھیں نا فخر زمان کی ایوریج بھی بہت کم ہے، 21 کی ایوریج ہے، اور سیم ایوب کی 17 کی ایوریج ہے۔ اس کے مقابلے میں رضوان کی ایوریج 54 اور بابر اعظم کی ایوریج 43 ہے، اور اسٹرائک ریٹ بھی ان سے زیادہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر تبدیلی اس لیے کی جا رہی ہے
کہ پاکستان ٹیم کی کارکردگی میں بہتری ہے، تیزی سے رنز بنے، تو پھر ان پلیئرز کو بھی اس طرح پرفارم کرنا پڑے گا جیسا کہ توقع کی جا رہی ہے، یا پھر کم از کم بابر اعظم اور رضوان سے بہتر رن ریٹ کے ساتھ رنز کریں، تبھی پاکستان ٹیم کو فائدہ ہوگا۔